حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر حور کڑوے سمندر میں تھوک دے، اس کی تھوک کتنی پیاری اور لذیذ ہے، فرمایا وہ سارا سمندر جو کڑوا ہے، جس کا پانی قابل استعمال نہیں ہے، حور کی تھوک سے وہ سارا سمندر خوشبودار اور مٹھاس بھرا ہو جائے گا، لذیذ ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک الترغیب والترہیب میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 100 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر حور 7 سمندروں میں تھوک دے تو فرمایا پھر بھی وہ 7 سمندر شہد سے زیادہ شیریں، مٹھاس بھرے اور لذیذ ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو وہ جنتی حور، وہ جس کی قسمت میں ہوگی، جس کی بیوی ہوگی، وہ جنتی انسان دیکھے گا کہ ایک اس کے سرہانے اور ایک پاؤں کی طرف کم از کم 2 حوریں لازمی ملیں گی ہر جنتی کو، اور فرمایا وہ 2 حوریں جو ہیں خوبصورت آواز میں، بڑی ہی لذیذ لذت بری آواز میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گی، وہ خوبصورت آواز میں گائیں گی، نغمے گائیں گی، اور ان کے نغمے، وہ ان کی خوبصورت حمدیں، وہ اشعار، ان میں اللہ کی حمد پائی جائے گی، اللہ کی تسبیح پائی جائے گی، وہ ایسی خوشگلو ہوں گی، وہ آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آوازیں ہیں سب سے زیادہ خوبصورت آواز حور کی ہے، اور فرمایا وہ یہ بھی نغمے گائیں گی کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم تو بڑی ہی اچھی ہیں، اور کبھی بھی ہمیں موت نہیں آئے گی، اور ہم لڑائی جھگڑے کرنے والی نہیں ہیں، ہم تو چین اور سکون سے رہنے والی ہیں، ہم کبھی بھی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیں گی، ہم راضی ہیں اور کبھی ناراض نہیں ہونے والی اپنے شوہر سے، مبارکباد ہو اس کو جس نے ہم کو حاصل کر لیا، وہ جو نیک انسان ہے۔ یہ بھی حمد کریں گے، یہ اشعار کے ترجمے ہیں ان کے اشعار کے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے بال، ابرو کے یعنی بال، ان کے سوا جنتی انسان جو ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کے سر کے بال ہوں گے، پلکوں کے ہوں گے، ابرو ہوں گے، لیکن اس کے سوا کوئی بال نہیں ہوگا، سب بے ریش، داڑھی نہیں ہوگی وہاں پر، صرف آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی۔ جنت میں جتنے بھی جنتی ہیں سب خوبصورت اور نوجوان ہوں گے، اور ان کی عمر 30 برس کی ہوگی، جو ہمیشہ 30 برس ہی رہے گی، نہ اس سے زائد وہ بڑے ہوں گے، نہ عمر ان کی لمبی ہوگی، نہ بال آئیں گے، ہمیشہ جوانی میں رہیں گے، اور ہمیشہ والی وہ زندگی ہوگی۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور وہ زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی حسن و جمال والی اور ہمیشہ والی زندگی، جس نے وہ کامیابی حاصل کر لی وہ اصل میں کامیاب ہے۔ ادنا جنتی جو ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ادنا جنتی، اس کے لیے 80,000 خادم اور 72 اس کی ازواج، اس کی بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں اس کا جو ادنا موتی ہوگا مشرق اور مغرب کے درمیان اگر لٹکا دیا جائے تو ساری دنیا روشن کر دے، اتنا حسین ایک موتی کی روشنی اتنی ہوگی۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ اگر اولاد کی، بچوں کی خواہش ہے کسی جنتی کو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، تو فوراً وہ بچے پیدا بھی ہو جائیں گے اور 30 برس کے ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں عمر سب کی 30 برس ہے، 30 برس سے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔
زندگی ہمیشہ والی ہے لیکن 1 سال بھی اوپر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جنت میں وہ سب کے سب انسان نیند سے پاک، کیونکہ نیند موت کی طرح ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے نیند ایک موت کی قسم ہے، اس لیے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، تو اس لیے نیند بھی نہیں آئے گی۔ جتنے بھی جنتی ہیں وہ نیند سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیند ان کی نہیں ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ انسان کو وہ دوبارہ فریش کر دیتی ہے، تازہ دم کر دیتی ہے، تو جنتی نہ تھکاوٹ، نہ ہی ان کو کوئی رنجش، نہ تکلیف، نہ ہی کوئی اس طرح کا اور کوئی معاملہ ہے، تو جنتی لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم، اور جو بھی کھائیں گے پیئیں گے وہ خوشبودار پسینہ، خوشبودار ڈکار، بس، اور حاجت اتنی ہوگی انسان کھاتا جائے گا وہ لذیذ پھل اور لذیذ کھانے، لیکن پخانہ پیشاب نہیں آئے گا، ناک نہیں بہے گا۔ انسان ایسا وہ مقام حاصل کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے اس جنتی کے پاس رہے گا۔